قرآن مجید آخری آسمانی الہامی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے آخری نبی و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ لفظ قرآن کے معنی تلاوت کیا گیا کہ ہیں، یعنی اس کتاب کی بار بار تلاوت کی جائے گی۔ اس کے معنی جمع کیا گیا کہ بھی لیے جاتے ہیں، یعنی اس میں تمام علوم جمع کر دیے گئے ہیں۔ قرآن کا نزول لیلۃ القدر کی عظیم رات سے ہوا، جس کا ذکر 30ویں پارے کی سورۃ القدر میں ہوا ہے۔ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پہلی وحی تھیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ پہلی وحی میں علم کی اہمیت کا ذکر ہے اور بتلایا گیا کہ اپنے رب کے نام سے ہر کام، ہر علم کا آغاز کرنا چاہیے۔ قرآن کی دوسری وحی سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات پر مشتمل تھی اور اس میں حکم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ تبلیغ فرمائیں۔ سورہ فاتحہ پہلی مکمل سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ ایک مکمل دعا ہے اور قرآن کا خلاصہ بھی۔ مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے اور آخری سورہ سورہ ناس ہے۔ یہ ترتیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں کل 114 سورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں۔ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔ قرآن مجید میں 558 رکوع اور 6666 آیات ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی یا طویل سورت سورہ بقرہ ہے۔ اس میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں اور یہ شروع کے 2.5 پاروں میں ہے۔ قرآن مجید کی سب سے مختصر یا چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل یا قلب القرآن کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کو زینت القرآن، عروس القرآن اور عرش القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ دہر کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ ملک کو مصباح القرآن یعنی قرآن کا چراغ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء کے نام اور واقعات بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں 6 انبیاء کے ناموں پر سورتوں کے نام آئے ہیں۔ ان سورتوں کے نام یہ ہیں: ابراہیم، یونس، ہود، یوسف، نوح علیہم السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں واقعہ معراج کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم اور سورہ تکویر میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، سورہ بقرہ میں پہلے سپارے میں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ قرآن مجید میں 4 مقامات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ احزاب، سورہ محمد، سورہ فتح۔ نزول قرآن کی مدت 22 سال 5 ماہ 14 دن مانی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں 86 مکی اور 28 مدنی سورتیں ہیں۔ آیت کے معنی علامت یا نشانی کے ہیں۔ سورت کے معنی قطع، ٹکڑے یا فصیل کے ہیں۔ ہر سورت کے آغاز پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ نمل کے درمیان میں بھی بسم اللہ شریف آئی ہے۔ آیت کا نمبر
30 ہے۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان ہوا ہے اور فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی ہے۔ سورہ توبہ میں جنگ حنین کا تذکرہ ہوا ہے۔ غار ثور کا تذکرہ سورہ توبہ میں ہے۔ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکلے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکمیل دین کی اطلاع دی گئی۔ سورہ احزاب میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ سورہ احزاب میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو وقت کی رفتار کو ایک بار پھر سے